اپنے آقائان نعمت کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ذوق سماعت کا ثبوت دینا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خوبصورت سوال ہے، خوبصورت نقطہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے تو شفاعت ہے، جو نہیں جا سکے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی اہل الکبائر، کہ میری بخشش کی دعا کرنا، شفاعت کرنا، یہ تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی شامل ہوگی. بڑے بڑے گناہگار، فاسق و فجار، ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا. کیوں؟ کہ میں شفیع المذنبین بن کے آیا، میں رحمت للعالمین بن کے آیا، میں محبوب رب العالمین بن کے آیا، میں حبیب اللہ بن کے آیا. تو پھر یہ فرمانا کہ جو مزار پہ آئے اس کے لیے شفاعت واجب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہگار، شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میں بڑے بڑے گناہگار شامل ہوں، ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا. تو پھر فرق کیا ہوا کہ جو مزار پہ جائے اس کے لیے بھی شفاعت، جو نہیں جا سکا، حاضری نہیں ہو سکی، اسباب نہیں بن سکے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اسباب نہیں، سبب نہیں بن سکا، جانے کا ارادہ تھا، خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، لیکن جا نہیں سکا، تو اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہے؟ اس کے لیے تو یہی انعام و اکرام کہ شفاعت لأہل الکبائر. اور جو جاتے ہیں ان کے لیے خصوصی حکم کیوں ہے؟ محدثین فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ حاجی، وہ انسان، وہ بندہ مومن جو میرے مزار پہ آئے حاضری دے دے، میں خالی نہیں اسے بھیجتا، جس طرح بیت اللہ سے محروم نہیں جاتا، وہ انعام و اکرام رحمتیں لے کے جاتا ہے، وہ میری بارگاہ میں جب آتا میں بھی اسے خالی نہیں لوٹاتا، ہاں میں اسے بشارت دیتا ہوں وجبت لہو شفاعتی، کہ میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے بایمانہ. اور محدثین فرماتے کہ واجبت شفاعتی کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب وہ مرے گا وہ کافر ہو کے نہیں مرے گا، بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، وہ مومن ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا، ایسے نہیں جائے گا. نبی پاک فرماتے وجبت لہو شفاعتی کا معنی محدثین نے یہ کیا، وہ پکا سچا مومن بن کے دنیا سے جائے. گرانٹڈ، مستند بات، یہ تھوڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتے، مدینہ شریف مت جاؤ، اگر جانا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کرو. میں پوچھتا ہوں مسجد نبوی پہلے آئی تھی یا نبی پہلے آئے تھے؟ میں یہ پوچھتا ہوں ایمان پہلے آیا تھا یا نبی پہلے آئے تھے؟ نبی کچھ نہیں دیتا، ایمان نہیں دیتا. نبی کچھ نہیں دیتا تو ایمان اگر نہیں دیتا تو پھر مومن کس طرح کہلواؤ گے؟ نبی دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو بھی تیری بارگاہ میں اسے خالی نہ لوٹانا، یہ نہ دیکھنا سائل کیسا ہے، آپ کا کام ہے اس کے دامن کو بھر دینا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا نہیں، خالی نہیں لوٹانا، اسے بھر بھر کے دامن اس کے بھیجتے چلے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور یہ مطلق حکم ہے. المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ جب مطلق بولا جاتا ہے کلام تو وہ اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے. میرے محبوب ظاہری حیات میں آئے تب بھی اس کا دامن بھرتے چلے جانا، آپ کے وصال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے در پہ آئے اسے بھی خالی نہ لے شفاعتی. وہی معنی ہے کہ اس کے لیے دنیا سے جب وہ جائے گا تو مومن ہو کے جائے گا. یہ کس کا کلام ہے؟
یہ عام کلام نہیں ہے، یہ کسی عام شخصیت کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب کا کلام ہے، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، وہ فرمان، اس زبان جو ترجمان کلام الرحمن ہے، اس زبان اقدس سے یہ کلمات صادر ہوئے ہیں کہ جب نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری زبان سے بجز کلمہ حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، میں جو کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ میں مدینے میں بولوں تب بھی حق ہوتا ہے، مکہ میں بولوں تب بھی حق ہوتا ہے، میں سفر میں بولوں تب بھی حق ہوتا ہے، میں غزوات میں بولوں تب بھی حق ہوتا ہے، میں مزار مقدس سے کوئی کلام کروں تب بھی حق ہوتا ہے۔ میرا کلام حق ہی حق ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میری مرضی نہیں، مرضی خدا کے مطابق میں بولتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پاس جو کلام آتا ہے وہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ اگر اس زبان اقدس پر اعتبار نہیں کرو گے، اس زبان مقدس پر یقین نہیں کرو گے، تو مجھے بتاؤ قرآن کی صداقت کے لیے سب سے بڑی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ خارج میں قرآن حکیم کی صداقت کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ خدا کی وحدانیت کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ ارے سب سے پہلے قرآن کی حقانیت کی دلیل تو مصطفیٰ کی زبان ٹھہرتی ہے کہ مصطفیٰ نے کہا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان تھا یہ اللہ کا کلام ہے، اگر ورنہ کہتے کیسے پتہ چلتا یہ اللہ کا کلام ہے؟ وہ زبان حق زبان ہے، اس سے جو نکلتا ہے وہ قبولیت کی سند کو پا لیتا ہے۔ تو بخشش مکہ المکرمہ میں بھی ہے، بخشش مدینہ المنورہ میں بھی ہے، وہاں بھی انعام و اکرام، یہاں بھی انعام و اکرام۔ اور علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت جب قریب آئے گی، دنیا میں کوئی مومن اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، کوئی اللہ اللہ کرنے والا، جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی۔ اللہ دیکھے گا کہ میری وحدانیت کا اقرار کرنے والا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا، جنت و دوزخ پر ایمان رکھنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا، حشر و نشر پہ ایمان رکھنے والا، ایک بندہ مومن اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ جب وہ اٹھا لیا جائے گا تو قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ولی کچھ نہیں دیتا، ایک عام مومن کی وجہ سے قیامت نہیں آتی۔ عام مومن جب تک موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا قیامت نہیں آ سکتی۔ یہ کہنا ولی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، مومن جب تک ہے تو قیامت نہیں آتی۔ تو حدیث میں ہے کہ جب تک ایک بندہ مومن موجود اللہ اللہ کرنے والا قیامت نہیں آ سکتی، اور جب وہ چلا جائے گا تو اللہ بیت اللہ شریف کو حکم دے گا، آجیو خوش قسمت ہو کہ بیت اللہ کی زیارت بھی کرتے ہو، روزہ اطہر کی بھی زیارت نصیب ہوگی۔ بیت اللہ شریف بھی جب اٹھے گا اسے حکم ہوگا آؤ میری بارگاہ میں، اور پہلے میری بارگاہ میں آنے سے پہلے میرے محبوب کے در پہ جانا ہوگا، میرے محبوب کے آستانے پہ جانا ہوگا، میرے محبوب کے روزہ انور پہ جانا ہوگا، روزہ اطہر پہ جانا ہوگا، روزہ اقدس پہ جانا ہوگا، بارگاہ عالیہ میں جانا ہوگا، بارگاہ اقدس میں جانا ہوگا، بیت اللہ شریف وہاں پہنچے گا اور عرض گزار ہوگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اور مزار مقدس سے آواز آئے گی وعلیکہ السلام یا بیت اللہ۔ تم جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں، دنیا میں کوئی نہیں رہا تو آپ کرنے والا، کوئی نہیں رہا میری طرف سجدہ ریزی اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنے والا، جا رہا ہوں، حکم تھا آپ کی بارگاہ میں آنے کا، آپ کی بارگاہ سے ہو کے جانا چاہتا تھا۔ نبی پاک فرمایا کہ اچھا جا رہے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں میرے امتیوں کے بارے میں کیا جا کے کہو؟ بیت اللہ شریف عرض کرے گا میں جس نے میرے غلاف پر چوما ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا، میرے ساتھ جو دیوار میں پتھر لگے ہوئے تھے ان کو چوما ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، میرے ارد گرد طواف کیا ہوگا، مجھے دیکھتا رہا ہوگا، میرے غلاف سے لپٹا ہوگا، تارے نکال کے تبرک کے طور پر گھر لے گیا ہوگا، میں اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اور جو نہیں آ سکا
جو حجر اسود کو نہیں چوم سکا، طواف بیت اللہ نہیں کر سکا، جو میری زیارت نہیں کر سکا، حرم پاک میں نہیں پہنچ سکا، میرے محبوب کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں پہنچا، اس کے لیے آپ کی شفاعت کافی ہو۔ اور جو حاجی حج کے لیے نہیں جا سکا تو یہ شفاعت تو ہر ایک کو شامل ہوگی، مگر جو مخصوص شفاعت ہے وہ ان کے لیے انعام اکرام کے طور پر، اور جو نہیں حاضر ہو سکا ان کے لیے علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ذیشان مجھے یاد آیا۔ علامہ نبھانی فرماتے ہیں کہ جو بندہ مزار مقدس پہ نہیں جا سکا، حاضری کا اعزاز نہیں مل سکا، در اقدس پہ نہیں جا سکا تو کیا ہوا؟ اسباب نہیں ہے، ارے ایمان تو موجود ہے، محبت تو موجود ہے، زبان پر انہی کا ذکر، روح و دل میں انہی کا ذکر موجود ہے، درود و سلام تو پڑھتے ہو، اللہ کے حضور سجدہ ریزی تو کرتے ہو، درود و سلام کی تسبیحات میں مصروف و مشغول رہتے ہو، درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنائے رکھے ہوئے، تو کیا ہوا؟ فرمانے علامہ یوسف نبھانی فرماتے ہیں اے بندہ مومن، اگر تو وہاں نہیں پہنچ سکا تو تو دل ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور انہیں دل میں حاضر ناظر جان کے ان کے حضور عقیدتوں کی محبتوں کی تحفے پیش کرتے رہو گے، تمہیں بھی اپنی شفاعت میں لے لیں گے، اپنے دامن رحمت میں تمہیں لے لیں گے۔ اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام، ارے حجت الاسلام ایسا القاب نہیں تھا کہ چلتے چلتے کسی نے دے دیا ہو، ایسا معمولی القاب نہیں تھا کہ یوں ان کو بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ حجت الاسلام اس کو کہتے کہ جسے دیکھ کے اللہ بھی یاد ہے مصطفیٰ بھی یاد ہے، اسلام کی حجت بن جائے، جس کا قول اور فعل دیکھ کے یہ کہہ دے کہ اسلام کی دلیل چلتی پھرتی دلیل جا رہی ہے۔ اور فرماتے واضح فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الکریم وقل السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے اے نمازی، اے نمازی، تو جب اتحیات پڑھے تو جب السلام علیکہ ایھا النبی کہے تو پہلے اپنے دل میں یہ جملہ کہنے سے پہلے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے سے پہلے ان کو دل میں لے کے آ، پھر جا کے تم یوں کہنا السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ نمازی کے لیے حکم ہے۔ اور امام غزالی احیاء العلوم جلد اول دیکھ سکتے ہیں، وہ مقدس مقامات کی زیارت یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے انبساط کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے کہ جن کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزہ مقامات میں، مقدس مقامات میں ہزار بار ہر ایک کو حاضریاں نصیب فرمائے، دین دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم جائے نماز بناؤ، کس کو؟ مقام ابراہیم کو۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، ہمیں حکم فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ارے آگے پیچھے بھی تو کہہ سکتا تھا، حجر اسود کے لیے کہہ سکتا تھا، حتیم کے لیے کہہ سکتا تھا، میزاب رحمت کے لیے کہہ سکتا تھا، ارے صفا مروہ کے لیے کہہ سکتا تھا، وہاں جا کے تم وہاں جا کے تم نماز کی جائے بنا لو، ارے کسی اور مقام کو رکن یمانی کے لیے کہہ سکتا تھا کہ وہاں جا کے تم اسے جائے نماز کے طور پر استعمال کرو، وہاں نماز پڑھو۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میرے خلیل کے پاؤں جہاں لگ گئے، جس پتھر پہ لگ گئے، وہ میری بارگاہ میں اتنا محترم ہو گیا کہ ارے جب طواف کرو گے تو نفل میرے خلیل کے جہاں پاؤں لگے، جسے مقام ابراہیم کے نام سے میں یاد کروں گا، اپنے کلام کا حصہ بناؤں گا، نفل جا کے تم نے وہاں ادا کرنا۔ کیوں کہ وہ اللہ فرماتا تمہیں حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کی وہ جہاں نے پاؤں رکھا تھا، جسے ہم مقام ابراہیم کہتے، جسے مصطفیٰ نے مقام ابراہیم کہا، جسے اللہ نے مقام ابراہیم کہا، جسے قرآن نے مقام ابراہیم فرمایا، تمہیں حکم ہے کہ اس کو جائے نماز بناؤ۔ اپنے لیے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ارے نبی سارے میرے ہیں، سارے رسول میرے ہیں، میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں، میری وحی ان پر نازل ہوتی ہے، میرا ہی پیغام دینے دنیا گئے، مگر خلت کا مقام اور خلیل کا مقام میں جناب ابراہیم کو عطا کرتا ہوں۔ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ اور میں نبیوں میں سے خلیل میں حضرت ابراہیم کو بناتا ہوں۔